نے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، اس نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے حج کرنے کا بھی حکم دیا، والدین کا ادب کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عبادت کے کروڑوں تصور دیے ہیں قرآن پاک میں، ڈائریکٹ اس نے حکم دیا۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اس نے حکم دیا ہو اور حکم دینے سے پہلے بتایا ہو کہ میں بھی یہ کروں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، سیدھا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس نے پہلے یہ نہیں بتایا کہ اللہ بھی نماز پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، سیدھا فرما دیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس نے روزے رکھنے کا حکم دیا، سیدھا سیدھا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ بس یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزے رکھوں، مگر واحد کائنات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا ٹھہرو ذرا پہلے میری بات سن لو، تمہیں جس نبی پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں نا، یاد رکھو میں بھی اور میرے سارے کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے یہ بتایا پھر درود پڑھنے کا حکم۔ اب آئے شروع ہے، فرمایا ان اللہ، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی باری تعالیٰ نے جو آگے بات کی ہے نا، بات کرنے سے پہلے بتا دیا کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ یہ بات نہ بھی کہے تو اس کی بات میں کوئی شک نہیں کر سکتا، مگر کبھی کبھی وہ خدا ہو کر بھی خود اپنی بات کو بہت زیادہ دلوں میں اتارنے کے لیے وہ خدا ہو کر بھی کہتا ہے کہ لوگوں اس بات میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا مولا کس بات میں شک نہیں ہے؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ملائکتہ، اس کا معنی ہے سارے کے سارے فرشتے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور پھر جب جمع مضاف بن جاتی ہے نا، جیسے ملائکتہ اس کے فرشتے، جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سارے فرشتے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ بھی اور اس کے سارے ملائکہ فرشتے ہر وقت نبی مکرم پر درود پڑھتے ہی رہتے۔ سبحان اللہ، یصلون علی النبی، ہر وقت درود پڑھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کو درود پڑھتا ہی ہے نا، مگر یہ جو اس نے کہا ملائکتہ، اس کے سارے فرشتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فرشتہ وہی کہلانے کا حقدار ہے جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ فرمایا جو کملی والے آقا پر درود و سلام نہیں پڑھتا وہ اللہ کا فرشتہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح کوئی فرشتہ اگر نبی مکرم پر درود و سلام نہ پڑھے تو وہ اللہ کا فرشتہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اسی طرح اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کثرت سے کملی والے آقا پر درود و سلام، جتنا آقا پر درود و سلام پڑے گا وہ اتنے خدا کا بندہ بنتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد باری تعالیٰ نے پہلے اپنا درود پڑھنا بتایا اور درود پڑھنے کے بعد بتایا میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ درود اللہ کی سنت ہے اور درود اس کے سارے فرشتوں کی سنت ہے۔ یہ کام اللہ بھی کرتا ہے اور اس کے سارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ پہلے اس نے بتایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب اس نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اب تم میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو جیسے سلام پڑھنے کا حق ہے۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے پہلے اپنا درود پڑھنا بتایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے تو نے باقی عبادتوں کا سیدھا حکم دے دیا، یہاں بھی سیدھا ہی حکم دے دیتا۔ اس نے فرمایا یہ اپنا پڑھنا اور فرشتوں کا پڑھنا میں نے اس لیے بتایا ہے کہ چونکہ میرے محبوب پر درود اور سلام پڑھنے کی بات ہے، اگر پہلی بات نہ بتاتا، سیدھا ہی ڈائریکٹ حکم دے دیتا کہ میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھا کرو،
تو شاید کوئی من چلا یہ سمجھتا کہ معاذ اللہ شاید کملی والے آقا کو ہمارے درود و سلام کے محتاج ہے، فرمایا وہ تمہارے درودوں کے محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے محتاج نہیں ہے کہ میں خود خدا بھی اور میرے سارے کے سارے فرشتے ہر وقت اس محبوب پر درود پڑھتے ہیں۔ جس محبوب پر اس کا اللہ درود پڑھتا ہو، اس کے سارے فرشتے درود پڑھتی ہوں، وہ کسی بندے کے درود پڑھنے کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا پھر مولا حکم ہمیں کیوں دے رہا ہے پڑھنے کا؟ فرمایا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ جب تم میرے مصطفیٰ پر درود اور سلام پڑھو گے تو میرا مصطفیٰ تمہارے درودوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تمہیں حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری بگڑی ہوئی بن نہیں سکتی جب تک میرے مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا جو جتنا میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑے گا بس اتنا ہی بگڑے گا جو اس کے صبر سے چلے گا، اللہ اس کو اتنا ہی اپنا محبوب بندہ بناتا چلا جائے، اتنے ہی اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے صدقے اللہ اس بندے کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یعنی درود پاک آپ نے ایک بار پڑھا، اللہ نے آپ کے 10 گناہ مٹا دیے، آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی اور آپ کے جنت میں 10 درجات کو بلند کر دیا۔ ایک بار درود پڑھیں تو اتنا اجر ملتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا جو میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو فرمایا میں اپنے امتی کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے چشمے تصور میں لاؤ نا، ادھر ہم آقا سے عرض کریں کہ آقا آپ پر سلام، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا بھی ہوں اور سن کے پھر جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں نا ابھی عابد سیال صاحب یہاں بیٹھ کر سلام بھیجیں گے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا ان کا سلام سنے بھی اور سلام سن کر پھر جواب دیں کہ ٹھیک ہے عابد صاحب وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام۔ جس پر آقا سلام بھیجیں گے اس سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب پھر ہے درود پاک پڑھنے والا اور سلام پڑھنے والا بندہ وہ دنیا میں بھی سلامت ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آقا اس بندے کے لیے دعا، آقا کی طرف سے جواب آتا ہے سلام۔ بس ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ سن سکیں، ورنہ جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، اپنے کرم کے دروازے کھولے ہیں، کملی والے آقا کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کا سلام کا جواب سنتے بھی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھ کے ہم ایک مقام پر آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام کہتے ہیں نا، قربان جائیں آقا کی شان پر۔ دیکھیں نا وہ نماز جس نماز میں نہ آپ کسی کو سلام کر سکتے ہیں نہ سلام کرنے والے کو جواب دے سکتے ہیں، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کملی والے آقا پر سلام سلام بھیجتے ہیں۔ کئی عرفاء ایسے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو، تو کہتے ہیں اتنا پڑھ کے پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، رکے رہتے ہیں اور اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب کاش کبھی ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آئے کہ ادھر ہم سے سلام ہم سلام پڑھیں اور ادھر آقا سن کر جب جواب دیں تو ہم آقا کو دیکھیں بھی اور آقا کا سلام کا جواب سنیں۔ یہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ بندہ ایمان پختہ رکھے، یقین پختہ رکھے، کسی اچھے کے لڑ لگ جائے۔ جیسے دیکھو نا اللہ نے کرم کیا آپ کے علاقے میں ایک بزرگ ہستی کو بھیج دیا، بابا حاجی عبد المجید صاحب، صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی رونقیں لگی ہوئی۔ ان کے نام پر ہمارے محترم حاجی صاحب لنگر پکا پکا کے کھلاتے رہتے، اتنی مخلوق آ کے لنگر کھا کے۔ تو
بندہ کسی اللہ والے کے لڑ لگ جائے، اپنے اعمال کو بہتر کر لے اور کثرت کے ساتھ آقا پر درود و سلام پڑھتا رہے، تو بالآخر وہ وقت ضرور آتا ہے جب اللہ پردے اٹھا دیتا ہے، پھر بندہ دیکھتا بھی ہے اور آقا کو سنتا بھی ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب آقا نے فرما دیا کہ میرا امتی جب بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں، تو لہٰذا اس سے بڑھ کر وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو ہم پوچھتے رہتے ہیں نا کہ بھی کیا وظیفہ کریں، کسی پیر سے، کسی اور عالم دین سے، کسی اللہ والے سے، کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی اسم اعظم بتا دیں۔ یاد رکھیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے بڑا وظیفہ ہے سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے بعد، دیگر فرائض کو پورا کرنے کے بعد بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت آقا پر کثرت سے درود و سلام۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے دل یار والے، دل اس محبوب کی طرف رہنا چاہیے۔ اپنے کام کاج بھی کرتے رہیں، ساتھ زبان سے آقا پر درود و سلام۔ دیکھیں آقا کرم ہی کرتے ہیں، واضح کھول جائے گی۔ آخری بات اس ضمن میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے باقی جتنی عبادات ہیں نا، بندہ جب عبادت کرتا ہے تو یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر واحد درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ادھر بندے نے درود پڑھا ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول، سبحان اللہ، اس کے رد ہونے کی گنجائش ہی سبحان اللہ، یہ عبادت کبھی بھی رد، بس ادھر پڑھا ادھر قبول ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے قبول ہو گیا؟ قبول اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیے ابھی آپ نے جو درود پاک پڑھا، ہم کہتے ہیں یا نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی بتا رہا ہوں، اس کا معنی ہے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ یعنی ہم نے جب درود پڑھا تو ہم نے درود کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا قرآن پاک میں، کیا ایمان والو میرے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پلٹ کے پھر اللہ کو کہا مولا تو بھیجا کس نے؟ یہ چکر کیا ہوا؟ اللہ نے تو بھیجنا اپنا بتا دیا، کہا مجھے تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو ہر وقت بھیجتا ہی رہتا ہوں۔ اس نے تو اعلان کر دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہی رہتا۔ جب اس نے ہمیں کہا کہ تم بھیجو، ہم نے جب بھیجا ہم نے پلٹ کے پھر اس کی بارگاہ میں عرض کر دی مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ ایسا کیوں؟ یہ ایسا چکر کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا کہ اس نے ہمیں حکم تو دیا کہ تم میرے مصطفیٰ پر درود بھیجو، اور جب بندے نے درود بھیجنا چاہا اس نے کہا خبردار تیری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے مصطفیٰ پر درود بھیج سکے۔ مولا پھر اب حکم بھی تو نے دیا ہے کہ بھیجو، تو کیا کریں؟ فرمایا ہاں جب تم بھیجنا چاہو تو تم بھیجنے کے لیے بھی درخواست میری بارگاہ میں کرو کہ مولا ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ تیرے مصطفیٰ پر درود بھیجیں، نہ اس کی شان سے واقف نہ ان کے مقام سے واقف، ہم درود کیا بھیجیں گے؟ لہذا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری طرف سے بھی تو اپنے محبوب کی شان کے لائق ان پر درود۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ وہ خدا جو ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو رب کہے گا کہ میں نہیں بھیجتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ نے درود پڑھا ادھر اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا، کوئی دعا بھی مانگے اس کے اول بھی درود پڑھیں اس کے آخر بھی درود پڑھیں۔ اب فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اول آخر درود پڑھیں، وہ درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جس دعا کے پہلے اور آخر میں درود نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ سبحان اللہ۔ جب درود پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کو پر لگ جاتے ہیں، اور یہ درود پاک آپ کی دعا کو مولا کی بارگاہ تک باقی تو یہ پھر ایک مضمون ہے، اس پر گھنٹوں بھی بات کرتے رہیں تو بات ختم نہیں ہو سکتی۔ بس پتے کی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ جس کو جو ملتا ہے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے جڑنے سے ملتا ہے، اور آقا کے قدموں سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود و سلام۔ جو جتنا میرے آقا پر درود و سلام پڑے گا وہ اتنا ہی آقا کے قدموں سے جڑتا جائے گا۔ یہ درود پاک دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ باقی عبادتوں پر تو پابندی ہے نا کہ اس ٹائم میں پڑھنا ہے، اس ٹائم میں نہیں پڑھنا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، روزے رکھنے کے لیے پورا ایک مہینہ ہے، اس کے اندر ہی روزے ہو سکتے ہیں۔ حج اس کے خاص دن ہیں، حج کے دنوں میں ہی حج ہو سکتا ہے، مگر واحد یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پابندی رکھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے جب تیرا جی چاہے اس وقت ہی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھ، تاکہ کوئی بہانہ کسی کا نہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے۔ آمین۔ حاج القرآن مرکز جو لاہور میں ہمارا ہے، وہاں ایک گوشہ درود بنا ہوا، کبھی لاہور آئے تو اس کو ضرور وزٹ کریں۔ آپ کو یاد ہے ایک دور میں لوگ کہا کرتے تھے جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمع بات سنتے تھے، اب یہ بات تھوڑی بدل گئی۔ اب اس کو بدل کے یوں سمجھے کہ جن نے منہاج القرآن نہیں دیکھا سمجھو وہ جمع ہے۔ منہاج القرآن دیکھنے کی جگہ ہے، وزٹ کرنے کی جگہ ہے، اس کو وزٹ کرنے کے لیے بھی کئی دن چاہیے، اور ایسی ایسی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ وہاں وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو گوشہ درود کہتے ہیں، بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، اور پھر اس کے اندر بیٹھ کر پوری روئے زمین پر واحد یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حرمین شریف ہے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد واحد دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی وقت بھی خالی نہیں ہوتا سوائے فرض نمازوں کے وقت کو چھوڑ۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باقی پھر 24 گھنٹے بیٹھ کر یعنی پورے پاکستان سے لوگ پہلے درخواستیں دیتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ پھر جن خوش نصیبوں کے نام نکلتے ہیں وہ 10 دن کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کے لاہور آ جاتے ہیں۔ 21 بندے آتے ہیں ہر مہینے کے، ہر 10 دن کے لیے کتنے بندے آتے ہیں؟ 21۔ وہ جب 21 بندے آتے ہیں تو ان کی 7 بندوں پر مشتمل 3 ٹیمیں بناتے ہیں۔ جیسے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں کی 3 شفٹیں بنتی ہیں 8 گھنٹے کی۔ تو وہ جو 7 بندے ہیں نا آتے وہاں پر پہلے ایک گروپ بنتا ہے، وہ 7 بندے کیا کرتے ہیں، جو سردی ہو گرمی ہو موسم کوئی بھی ہو، جو بھی درود پاک پڑھنے کے لیے آئیں گے وہ روزہ روزے کے بغیر تو وہ روزہ رکھتے ہیں، پھر وضو کر کے باوضو بیٹھ کے سفید رنگ کا جبہ پہنتے ہیں، اوپر سبز رنگ کا پھر ایک اور پہنتے ہیں جبہ، اور سرخ رنگ کی ٹوپی پہنتے ہیں، اور 7 بندے بیٹھ کر جن میں سے 6 بندے تسبیحات لے کر 8 گھنٹوں تک آقا پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو 7واں بندہ ہے وہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ 8 گھنٹوں کے بعد پھر وہ شفٹ بدلتی ہے، پھر وہ پہلے والے 7 بندے چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم، پھر اگلے 7 بندے آ جاتے ہیں فریش تازہ دم، وہ باوضو ہو کر وردی پہن کر پھر 6 بندے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، 7واں بندہ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اسی طرح تیسری شفٹ شروع ہوتی ہے، پھر اس میں تیسری ٹیم آ جاتی ہے، اور وہ بھی اسی طرح 6 بندے درود پاک پڑھتے ہیں، 7واں بندہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ہر روز 3 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں اس جگہ پر، اور لاکھوں کی تعداد میں روز درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو وزٹر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہاں گئے، ان کے لیے پابندی نہیں ہوتی، وہ جسٹ باوضو ہوتے ہیں، باوضو ہو کر جا کر بیٹھتے ہیں، کوئی 10 منٹ، کوئی 20 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹے، جتنا کسی کا ذوق ہو وہ لوگ جاتے ہیں بیٹھ کے وہاں درود پڑھتے ہیں۔ پھر مہینے کے بعد ایک محفل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ختم الصلاۃ علی النبی، وہ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو ہوتی ہے، رات کے وقت پھر وہ محفل ہوتی ہے، تلاوت، پھر نعتیں ہوتی ہیں، پھر خطاب ہوتا ہے،
اور اس کے بعد پھر مہینے بھر میں جتنا درود پاک پڑھا ہوتا ہے وہ سارا پھر آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. اسی کی یہ شاخیں بنی ہوئی ہیں حلقات درود کہ لوگ گھروں میں پھر جیسے آج جتنا درود پاک پڑھا گیا یہ نوٹ کر لیں گے اور یہ بھی پھر مرکز بھیجیں گے کہ ہمارے حلقہ درود میں اتنا درود پاک پڑھا. وہ پھر سارا جمع ہو جاتا ہے اور مہینے کے بعد پھر سارا آقا کی بارگاہ. یہ خیر کا کام ہے, اپنے گھروں میں کرنا چاہیے, اس سے زیادہ برکت والا کام. میں محترم سعید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, عابد سیال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے ہم لوگوں کو اتنی پاکیزہ نشستوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھ کے ان کی قدموں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.